بالکل اللہ کی وحی والا ہو تو وہ تو اللہ کا حکم ہے، اگر رسول اللہ کا بتایا ہو تو وہ رسول کا حکم ہے. تو رب فرماتا ہے اولو الامر منکم، انہاں دا بھی ایک حکم ہے. نظم قرآن تمہیں سمجھا دیں حضور. اللہ تعالی نے اذن تے کھڑا ہے، رسول واسطے بھی اذن ہے، اتنے بھی اذن. کیوں اذن نہ ہو تو پھر شرک شراکت آ گئی، حصے داری آ گئی تو شرک بن جانا. توبہ دعائی خدا آ گئی. یہ مقابلے نہیں پیچھے جانا. لیکن اللہ تعالی نے یہ کر دیتا ہے، انہوں اختیار ایک قسم یہ دیتا ہے. توجہ، انہوں کی عظمت حاکم اسلام کے ہوں تو ایک عظمت ان کو حاصل ہے. کیا کہ ایسا کام جو شریعت میں رکھا گیا جائز، صرف مباح جس کا کرنا نہ کرنا برابر، نہ اللہ کے حکم کا اس کے ساتھ تعلق ہے تو کرو، نہ رسول اللہ کے حکم کا تعلق ہے کرو، جواز کے درجے میں رکھا گیا. لیکن جب حاکم اسلام کہہ دے گا اب یہ تم پر ضروری ہو گیا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ فرماتا ہے ان کا حکم مانو. اسی لیے تو کھڑا گھر دے اندر، اسلام دے حاکم نے تینوں سدیا، تیرے تے وہی حاکم نہ ہوتا تجھے بلاتا، تیرے پر جانا فرض نہ ہوتا، مرضی تھی تیری جانا نہ جانا. لیکن جب حاکم اسلام بن گیا ہے، اسلام کے حاکم نے تجھے بلا لیا، تیرا جانا فرض ہو گیا. نہیں گیا تو اطیعوا جلا رب فرمایا ہے نبی منو، تم مجرم بن گیا رب دا. امام الحرمین امام ابو المعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام غزالی کے استاد کون؟ امام الحرمین مکے اور مدینے کے امام کو امام تھے، شافعی مذہب کے تھے. آپ غسل کیتا تو قمیص پاؤن لگ تہبند بنی کھڑے تھے، قمیص والے پاؤنی سی. بلاوا آ گیا حاکم کا، آپ ننگے پنڈے ٹر پائے. حاکم نے پوچھا وقت کے والی نے، مکے کے والی مکہ نے، حضرت ایک ہی حالت. فرمایا میں نہا لیا سی، تہ بند بن لیا سی، قمیص پاؤنا سی، جناب دا بلاوا ہے اور ہمیں اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو مجھ پر فرض ہو گیا، یہ قمیص پہننا میرے لیے جائز تھا، مباح تھا، آپ کی طرف آنا فرض ہو گیا تو میں نے اس فرض کو پورا کیا، مباح کو چھوڑ دیا. آئی جو سمجھ گلا میں کسی چھیڑیا ہی کوئی